ابھی نہ کسی پیر کی بات ہو رہی نہ کسی مرید کی بات ہو رہی. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم نے آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی. آسان نہیں ہے قبر. یہ جو اچھل کود ہے داڑیاں منڈانے کے بعد بھی حرام کام کرنے کے بعد جنت ہاتھ سے نہیں جا رہی. پورے پاپ کرو جرائم کرنے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق نے سنا. مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے صحابہ باتیں کرتے تھے حضور کی اس سے سخت حدیث ہم نے نہیں سنی. ایسا شخص بھی قبر میں دبایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ جب ایسی ہستی قبر میں دبائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو قبر میں یوں دبایا جا رہا ہے. حالانکہ عذاب کے طور پہ نہیں، سزا کے طور پہ نہیں، درجات کی بلندی کے طور پہ، محبتوں کے طور پہ، شفقتوں کے طور پر، اللہ اکبر اس عمل کے کفارے کے طور پہ جب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو یوں دبایا جاتا ہے مقبول بندہ قبر میں. تو جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جوا کھیلتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتوں پر پاک کی نظریں ڈالتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتیں بے پردہ گھوم کر مردوں کے سامنے حسن کی نمائش کرتی ہیں ان عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ جو حرام لقمہ کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ غور کیجئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا. ایک حدیث اور اس سے بڑی سن لے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ قبر سب کو دباتی ہے؟ فرمایا ہاں ایک خاتون ہے اس کو نہیں دبایا باقی قبر سب کو دباتی ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد. یہ مولا علی کی امی ہے، حضور علیہ السلام کی چچی ہے. حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہتے تھے. یہ میری ماں ہے، میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا بیٹے کی طرح. کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا باقی سب کو دبائے گی اور سب کو دباتی ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ غور کیجئے گا. اگر آپ حدیث پر ایمان لائے ہیں اور اپنی قبر کا خیال ہے تو تھوڑا سا غور کر لیں. بہت پاپی ہو گئے، بہت مجرمی، غیبت، چغلی، حسد، پوری زندگی فجر میں مسجد نہیں جاتے. نبی کے بیٹے قاسم، سگے بیٹے قاسم. کہا حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ آقا نے فرمایا قاسم تو عمر میں بڑے ہو گئے تھے، ان سے چھوٹے بیٹے جس نے بہت چھوٹی عمر میں وصال پایا، دودھ پیتی عمر میں، جسے دنیا ابراہیم بن محمد کہتے ہیں، اس کو بھی قبر نے دبایا. میرے اس بیٹے کو بھی قبر نے دبایا، وہ بھی قبر کے دبانے سے محفوظ نہ رہا، اس کو بھی قبر نے دبایا. قبر نے اس کو، غور کیجئے، حضور کا سگا بیٹا ہے. ابھی نہ کسی پیر کی بات ہو رہی نہ کسی مرید کی بات ہو رہی. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم نے آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی. آسان نہیں ہے قبر. یہ جو اچھل کود ہے داڑیاں منڈانے کے بعد بھی حرام کام کرنے کے بعد جنت ہاتھ سے نہیں جا رہی. پورے پاپ کرو، جرائم کرو، شراب پیو، موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھو اور قبر میں حضور آئیں گے. میرے بھائی حضور کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، شہزادے کی بات. فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، ایک روایت تو وہ جو ہم بہت مشہور سنتے ہیں کہ فاروق اعظم ہوتے لا نبی آبادی ہے، یہ بھی فرمایا قاسم اور ابراہیم اگر حیات ہوتے اور بڑی عمر کو پہنچتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن ختم نبوت کی اس لیے بچپنے میں ان کا وصال. یہ حضور کے شہزادے ہیں. البتہ اب اس کی تشریح اختتام پہ اتنا سن لو تاکہ آپ الجھ نہ جائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سب کو دباتی ہے. جس دن سے میں نے سنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. فرمایا عائشہ دباتی تو سب کو ہے، سب کو دباتی ہے، لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتی ہے اور ایک پسلی دوسرے میں گھس جائے. لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دباتی ہے، مگر ایسے دباتی ہے جیسے کوئی ماں برسوں سے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے شراب پیو، موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھو اور قبر میں حضور آئیں گے. میرے بھائی حضور کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، شہزادے کی بات. فرمایا کہ اگر حضور کے بعد
कोई नबी होता है, एक रिवायत तो वो है जो हम बहुत मशहूर सुनते हैं कि फारूक आजम होते ना नबी आबादी है, ये भी फरमाया कासिम और इब्राहिम अगर हयात होते और बड़ी उम्र को पहुंचते तो वो नबी होते, लेकिन खत्म नबूवत थी इसलिए बचपने में उनका विसाल। ये हुजूर के शहजादे हैं। अलबत्ता अब उसकी तशरीह इख्तिताम पे इतना सुन लो ताकि आप उलझ न जाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र सबको दबाती है। जिस दिन से मैंने सुना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फरमाया आयशा, दबाती तो सबको है, सबको दबाती है, लेकिन जिससे अल्लाह नाराज होता है उसको ऐसे दबाती है कि उसकी हड्डियां पिसलियां तोड़ देती है और एक पिसली दूसरे में घुस जाए। लेकिन अल्लाह जिससे राजी होता है उसको भी दबाती है, मगर ऐसे दबाती है जैसे कोई माँ बरसों से बिछड़े हुए बच्चे को अपने सीने से लगा करके। वमा अलैना इल्लल बलाग।